فرمایا اللہ کا نظام یہ ہے کہ آدمی میں جتنی استعداد ہوتی ہے اتنی اللہ تعالیٰ اس کو ذمہ داری دیتے ہیں۔ ذمہ داری سے طاقت نہ ہو اور ذمہ داری دے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ شان نے پیدا کیا ہے عالم کے نظام کو بھی اور اس انسان کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کے ذمہ داری، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ پوری امت ایک ایک امتی کی ذمہ دار ہے، اور ہر امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مسئولیت ہے، ذمہ داری، اور یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ مسلمان میں اور اللہ کے بندے میں یہ استعداد ہے، یہ بیک وقت پورے عالم کا فکر کر سکتا ہے اور پورے عالم میں دین کو ہی لا سکتا ہے۔ ہمارے ذمہ یہ ذمہ داری ہے کہ پورا دین پوری امت میں زندہ ہو اور قیامت تک کے لیے زندہ ہو۔ اس کے لیے محنت کے طور پر حق تعالیٰ شاہ نے ختم نبوت کی محنت کی۔ یہ ختم نبوت کی محنت ایسی محنت ہے کہ جس محنت کے ذریعے سے آخر تک میں دین جائے اور حق تعالیٰ شاہ سے چلائے۔ اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی کے اندر کی نیت۔ حدیث میں جو فرمایا کہ سب سے بنیادی پہلی جو چیز ہے جو آدمی کو ضروری ہے وہ اس کے اندر کی نیت۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، جو حدیث ہے إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، اور پھر اس کے بعد دوسرا ٹکڑا ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ دو الگ چیزیں، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ ایک الگ ہے، اور دوسرا جملہ جو ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، آدمی جو نیت کرتا ہے وہ اسے ملتا ہے۔ دوسرا حق تعالیٰ شانہ کی مدد جو ہوتی ہے وہ آدمی کی نیت پر ہوتی ہے، اور نیت کے اندر میں یہ ہے کہ مجھے اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، مجھے زندہ تو کرنا ہے لیکن لوگ مانیں گے بھی، میں جا سکوں گا، میرے پاس طاقت ہے، میں کر سکوں گا۔ اس کے بعد دوسری حدیث آئی، اور اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ سے جو جیسا گمان رکھے گا ایسا ہو۔ انا عند ظن عبدی، میرا بندہ مجھ سے جو گمان کرے گا میں وہ معاملہ کروں۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا فَلْيَظُنْ مَا شِئْتَ، چاہے تو گمان کر کے دیکھ لیں۔ تعالیٰ شاہ نے استعداد یہ دی، اور اس کے ساتھ میں پھر اللہ پاک نے ختم نبوت کی محنت۔ اس میں بس بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محنت کو شروع فرمایا، اور پورے صحابہ کرام کی زندگی کو ہم باریکی سے دیکھیں تو کچھ چیزیں ہیں جو ہماری اس محنت پہ بنیادی طور پر یہ ضروری ہے۔ اپنی ذات سے صفات کا ہونا، ایمان کا ہونا، اعمال کا ہونا، اللہ کی ذات سے تعلق کا پیدا ہونا، یہ اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن طریقہ کار جو ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک ہی مجمع جمع ہوا تو آپ نے ان کی جو تربیت فرمائی اور ان کو جو چلایا،
اس میں پہلی بنیادی چیز جو مل رہی ہے، پہلی بنیادی چیز وہ ہے فکروں کا اتحاد۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بات کو فرمایا صحابہ اسی پر جم گئے۔ یہ ہو یہاں تک کہ بدر کے موقع پر حالات سامنے ہیں، آپ کے مجھے پورا قصہ نہیں بیان کرتا کہ وہاں 1100 ہے یا 313 گئے تھے قافلے کو سے ہتھیار چھیننے کے لیے، مقابلہ ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا بھائی کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اب صحابہ نے اللہ کے نبی کے منشا کو سمجھ لیا۔ ایک پہلی بنیاد فکروں کا اتحاد، وہاں کیا صحابہ نے کھڑے ہو کر بیان کرنا شروع کر دیا۔ انصار مہاجرین بولتے رہے، لیکن پھر وہ صحابہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی انصار سے چاہتے ہیں، تو پھر انصار نے جو کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے نبی ہمارا جو مال آپ پر لگ جائے وہ قیمتی ہے بنسبت اس مال کے جو ہمارے گھروں پر پڑا ہے، ہماری جو جانیں اس دین کی حفاظت میں لگ جائے وہ قیمتی ہے بنسبت ان جانوں کے جو گھروں میں بچی ہوئی۔ آپ کہیں تو بلکہ حماد تک کا سفر کر دیا، ایک فکروں کے اتحاد پر نہیں کرنا۔ جہاں فکروں کا اتحاد آئے گا اس کے ساتھ وحدت کلمہ ہوگی۔ وحدت کلمہ جہاں زندہ ہوا کہ ایک ہی بات، اب بات میں فرق، ایک ہی بات کرنا ہے، یہ بنیادیں ہیں ہمارے اس کام میں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کو شروع کیا، اور پھر اس کے بعد میں ہمارے بڑے جو جن کا دور ہم نے دیکھا، اس سے پہلے کا دور ہمارے سامنے نہیں، لیکن قائی صاحب ہے، مولانا عمر صاحب ہے، حاجی موسیٰ بابر تھے، ان حضرات نے ایک بنیادی چیز جو ہم نے اپنے بچپن سے دیکھا ہے وہ ہے وحدت۔ عام اس زمانے میں بہت تھوڑا تھا، وہ دور تو ہمیں یاد ہے کہ پورے ہندوستان میں ہمارے بڑے پھرتے تھے، تب جا کر ایک جماعت میں روک کی بنتی پورے ہندوستان میں۔ اس لیے آپ 1975 بلکہ 70 سے پہلے کی آپ جماعتیں دیکھیے تو ان جماعتوں میں ایک صوبے کے ساتھی نہیں ہوں کہ بھئی یہ یو پی سے گئی، یہ بنگلور سے گئی، یہ مدراس سے گئی۔ اس زمانے میں یہ ہمارے حضرات، یہ حضرات جنہوں نے سفر کیے ہیں، ان سے پوچھے کہ آپ کی جماعت میں کون کون ہے، تو ایک ساتھی بنگال کا ہے، ایک ساتھی مدراس کا ہے، ایک ساتھی دلی کا ہے، ایک ساتھی یو پی کا ہے۔ خود میں اپنے 74 میں جو میں گیا، میرے ساتھ میں راجستھان سے مولانا چراغ تھے، اور وہاں سے میسور سے مولانا بشیر تھے، گجرات سے۔ پورے ملک میں حضرت مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کہ ایک جماعت کو روانہ کرتے کرتے ہمیں جوتے گھس جاتے ہیں، بدلنے پڑتے ہیں۔ پورے سب کو دیکھا نا، پورا ملک میں پھرتے ایک جماعت ضروری ہے اس طریقے سے، لیکن فکروں کا اتحاد کام بڑھاتے رہے۔ پھر اللہ نے وہ دور دکھایا کہ جماعتیں صوبوں کی جانی شروع ہوئی، جو یہ یو پی کی جماعت ہے، یہ کام آگے بڑھا، اور اللہ عوام و انصار دیتے چلے۔ صلاحیت نہیں ہے، مال ہے کہ نہیں، پیسہ ہے کہ نہیں، دولت ہے، یہ بنیادیں نہیں ہے اس کام کی۔ اس کام کی بنیاد مال و دولت کبھی نہیں رہی، بلکہ اس کام کی اس کی بنیاد قربانی ہے۔ آپ کو جو افریقہ کی مثالیں دے رہے تھے، وہ مثالیں یہاں تھی پہلے ہندوستان میں۔ تو گجرات کے کچھ واقعات ہمارے سامنے ہیں، یو پی کے واقعات ہیں، میوات کے واقعات ہیں، بہار کے واقعات ہیں، کن کن حالات میں ایک طرف وحدت فکر، اتحاد فکر، وحدت کلمہ، ایک ہی بات، بھائی جماعت بھیجنی، بھائی جانا ہے، وہاں جو دو باتیں اگر جمع ہو گئی ہمارے کاموں میں،
یار ابھی استعداد نہیں ہے، یہ ذرا زیادہ تشکیل ہے. یہ دو باتیں ہو گئی، پھر بات بڑھ گئی. ہوتے ہوتے ہمیں کہاں جانا ہے، مجھے یہ آپ سے عرض کرنا ہے، جو مشکل نہیں ہے، آسان ہے، لیکن طبیعت پہ لینے کی ضرورت ہے. پھر اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے. اب اس وقت میں ہمارے سامنے یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کے پاس استعداد مادی لائق سے بھی اور روحانی لائق سے بھی اللہ نے دی. ہمارے صوبے میں بہت کچھ دیا ہے. اس لیے آپ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جاؤ تو دیہاتوں میں یہ مکانوں کا کام ہو رہا ہو، مکان بن رہے، اونچے اونچے اچھے اچھے مکانات بن رہے، فلیٹ بن رہے، دیہات. اس محلوں میں جاؤ وہاں پر تو گاڑیاں کھڑی 50 لاکھ کی، 60 لاکھ کی، 70 لاکھ کی، چھوٹے چھوٹے دیہات. شادیوں میں لوگ خرچ کرتے. اس کا معنی یہ ہے کہ پیسہ ہے. اب یہ پیسہ اس امت کا خواہشات پر لگے گا. یہ مکان، یہ دکان، یہ کاریں، یہ سواریاں، یہ خواہشات. امت کا پیسہ خواہشات پر لگے گا تو بلائے آئے. اور جب امت کا پیسہ دین پر لگے گا تو برکتیں آئے. ایسا تو ہے معمولی معمولی چھوٹے چھوٹے لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں، کہاں کہاں کام کر رہے ہیں. اس امت کا پیسہ. اب اتنی استعداد دیکھ رہے ہیں ہم کہ اگر ہمارا صوبہ گجرات یہ طے کرے کہ پورے 1 سال میں دنیا کے ہر ملک میں جماعت بھیجنی، یہ ہماری بنیاد، ہر ملک میں ہمیں جماعت بھیجنی. اس کو اٹھانا، اس کو لیا، پھر اللہ آسان کرے، پھر اللہ سنوائے. یہ آپ دعوت کی محنت ہے. جیسے مولانا نے کہا کہ 2005 تک گجرات سے 6 یا 7 کوئی سا 5-6 جماعتیں اپنی جاتی بیرون کی. ایک مرتبہ مولانا اسماعیل صاحب اور ہم لوگ تھے، مولانا یونس بھی تھے. مولانا ابراہیم صاحب نے ایک بات فرمائی کہ یہ ملکوں میں جانے والے جو ساتھی ہیں یہ مضبوط ہونے چاہیے کام کے اعتبار سے. اس لیے ایک مرتبہ 4 مہینے لگے ہوئے ساتھی کو بیرون بھیج دینا، ذرا کچا مال جا رہا ہے. جانے والا ساتھی دعوت پر انشراح ہو، مضبوط. مولانا جسے کرتا میں مولانا اسماعیل صاحب اور ہم لوگ بیٹھ کر بھی کیا کہ یار اپنے کو ذرا تھوڑا ہمارے آپس میں مذاکرہ ہو کہ کم سے کم 2 مرتبہ آدمی کے 4 مہینے لگے ہوئے ہو. دوسری بات، پچھلے دنوں کے 3 سال کا کم سے کم اس کا پابندی سے چلا لگا ہوا. اور تیسری بات یہ ہے کہ سالانہ اکثر مہینوں میں اس کے 3 دن لگے ہوئے ہوں. اس پر ہوگا یہ کام کرے گا. ایک آدمی نے 4 مہینے 15 سال پہلے لگائے ہیں، 20 سال پہلے لگائے ہیں. اب سب نہ چلے لگے ہیں، کبھی ایک آدھ چلا لگ گیا ہے. اب اس کو وہاں بھیج دو تو کیا کرے گا یار. اور وہاں تو دنیا ہمارے مقابلے میں زیادہ ہے. اب جو آدمی خود اپنی ذات سے دنیا سے متاثر ہے وہ کیا دعوت دے گا اور کیا عذروں کو توڑے گا. یہ ہمارے آپس میں مذاکرہ ہوگا. ہمارا مولانا یونس اللہ اسے کرے کہ رحمت فرمائے، اسے کہا یار پہلے ہی کم نکلتی ہے، تم یہ شرطیں لگاؤ گے تو مزاج تو تھوڑا مزاج نہیں. انشاءاللہ جس دن سے یہ کیا
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 6 کی 3 ہو جاتی، 3 کی 2 ہو جاتی، لیکن وہاں سے چلا سکتے. پھر آپ ریکارڈ دیکھتے چلتے 8 ہوئی، 9 ہوئی، 10 ہوئی، 12 ہوئی، 15 ہوئی، 17 ہوئی، ہوتے 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 70 تک پہنچے، 75 تک پہنچے. اور وہی پوری نئی جماعتیں آئی اپنے سامنے، اور جماعتیں بیرون کے لیے آئی، لاکھ لاکھ کے خرچ کے لیے آئی، لیکن اسے وہ استعداد نہیں تھی بھائی آپ حضرات کی 2 جماعتیں بڑھا. لیکن ابھی اس سفر میں جماعت آئی سامنے، نظر آئے کہ جماعت میں وہ استعداد نہیں ہے، تو ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، 2 ہو جاؤ، تمہارے ساتھ 4 مہینے کی جماعت بناؤ اور 4 مہینے ہندوستان میں لگو. محبت کے ساتھ میں باہر جو ہے. اب وہ چیزیں آئی، ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ بڑھتا ہے، یہ کافی بھی تو ہم بہت پیچھے ہیں. اگر 75 جماعتیں بھی ہم سال کی سمجھتے ہیں تو ابھی تو آدھے میں نہیں پہنچے. پوری دنیا کے ممالک کتنے ہیں؟ 262 ملک ہیں. اور 75 پر پہنچے، یاد ہے. اب وہاں تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ کیسے پہنچیں گے؟ تو اللہ پہنچائے گا. 62 میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہی کرو گا. وہی تقاضے ڈالتا ہے، اور وہی وہ تقاضے کے پورے کرنے کا جو طریقہ ہے وہی اللہ ڈالتا ہے. پھر وہی لوگوں کو تیار کرتا ہے. یہ تو ویسے ہی لے رہے اللہ سے. تو آواز جو لگانی ہے، ہم کیا آواز لگائیں گے؟ ہر مسجد سے ہم بیرون، اور ہے گجرات میں استعداد ہے. وہ یہ کہے نہیں ہے، بالکل نہیں، شہادے سے ہٹ رہا ہے. گجرات میں استعداد، اور ذرا سی آواز. میں نے کہا پچھلے دنوں میں اپنوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی اب مہنگواری ہو گئی، اب لاکھ سے نیچے کی جماعت نہیں ہونی چاہیے. پچھلے 2 مشوروں میں اپنے کہنا شروع کر دیا بابا 1.5 کے بغیر کیا ہوگا. 1.5 ہونی شروع ہو گئے. پھر اپنوں نے مانگنا شروع کیا یار یہ کب تک پابندی، 3 لاکھ نہ 2 لاکھ نہیں، کھلے خرچ کی جماعت لاؤ، اس کے کوئی لیمٹ نہیں. تقاضا سامنے رکھ دیں گے، جتنا خرچ ہے 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کرنا ہے. اللہ کا شکر ہے ہر سال میں 2 3 4 جماعتیں اپنے پاس آنے لگے کھلے خرچ. کون سی آواز ہے میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ ہم نے لگائی ہو رہا تو اسے پورا کر دیا. لیکن اندر میں ہم ایک فکروں پر آئے، ہماری زبانوں پر جملہ ایک ہی آیا. کون سی چیز ہے جو میرے رب نے پوری نہیں؟ زونوں کی جماعت ہے. مولانا اسماعیل صاحب، میں مولی یونس، ہم لوگ 2010 میں تامل ناڈو کا وہ جائن کا مشورہ ہوتا تھا، کون سی جگہ کی؟ پنڈیکل گئے. وہاں بھائی فاروق صاحب سے بات کی. مولی یونس پہلے خبر لائے تھے لیکن میرے سوالات کو نہیں سمجھا سکے. بھائی فاروق صاحب سے ملا، میں نے کہا آپ کے یہاں زون کی جماعتیں چلی ہیں کیا؟ انہوں نے تھوڑی دیر میں مجھے بٹھا دیا کہ اس طریقے سے یہ ترتیب ہے ہماری. وہاں سے سیدھے ہم احمد آباد اترے. احمد آباد سے سیدھے بھڑوچ آئے. راستے میں نے حضرات سے مذاکرہ کر دیا کہ اگر آپ حضرات فرماویں تو زون کو شروع کر دیا. تو بسم اللہ کر ہم اپنے زونوں کی جماعتیں شروع. مجھے روز کہہ رہے کہ یار تم کیا موڑ اس پر چل کر نہیں، موڑ اس پر اچھا بسم اللہ کرو. اور 2010 کو لنتھاریا مدرسے میں اگر آپ کو یاد ہو تو زون کی پہلی آواز لگائی اور ساتھیوں نے لیا.
حالانکہ اس وقت میں یہی ہمارے فضل جی کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے، مولوی صاحب ہم اپنی ذات کو مسلمان ہونے سے چھپا کر کے ایسی بستیوں میں جاتے ہیں تاکہ وہ پہچان نہ سکے کہ ہم مسلمان ہیں، کہ وہاں بیپاری کے اس میں اور اس میں جا کر ہم معلوم کرتے ہیں مسلمان، اور تم یہ کہتے ہو کہ وہاں رہے کیا ہوگا وہاں؟ لیکن ماشاءاللہ پورا صوبہ ایک بات کہی، تھوڑی سمجھا کر سب نے کہا بالکل ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے، ہم اپنے یہاں کریں۔ اور اسی وقت میں سے یہ شروع کر دیا دونوں، اور اللہ کا شکر کتنے دور تھے گجرات کے، سارے ایک زون میں جماعتیں گئی، کیسے حالات میں جماعتیں چلی، اور اس سے ہمیں کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ ہمارا ایک آدمی مضبوط ہو۔ اب یہ ملکوں میں جاتا ہے تو وہاں جا کر بے تکلف کہتا ہے کہ جہاں تمہاری جماعت کبھی نہ گئی ہو وہاں میں بھی۔ یہ بناسکانٹھا کی جماعت وہاں بھیجی تھی فاشر اور سوڈان میں، تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ کہا کہ ہمیں اس طرف فاشر کے علاقے میں بھیجیں، تو وہاں تو ہماری جماعتیں نہیں جاتی، گولیاں چلتی ہیں مولوی صاحب نیالہ میں، تو ہم شہید ہو جائیں۔ اور یہ جماعتیں جا کر ایسے کتنے یہ استعداد کہاں سے آئی؟ ان کا زونوں سے۔ ہمارے ساتھی جو درختوں کے نیچے رہے، ایک چلے تک مٹن کھانے کا نہیں، سبزی پر گزارا کرنے کا، کیا کیا حالات اور ابھی بھی کیا ہے، لیکن یہ کیسے آسان ہوا؟ ہم سب کی فکر ہے، ایک ہی آواز۔ گجرات کے کسی بھی ضلع میں جاؤ، کوئی ضلع والا نہیں کہہ رہا ہے یار انہوں نے یہ کیا شروع کر دیا، ہے نا؟ جو بھی بات آئی پہلے فکروں میں اتحاد آیا اور پھر اس کے بعد وحدتیں کریں، ایک ہی بات، بھائی زون کی جماعت آپ کو ہمیں چلانا ہمیں چلانا ہمیں چلانا ہمیں چلانا ہمیں چلانا، ایک ہی آواز، کوئی ساتھی دوسری بات نہیں کہہ رہا۔ یہ ہے بنیادی چیز کہ جہاں ہماری فکروں میں اتحاد، ایک بات، ہاں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، ہر ایک کی ایک ہی فکر، ایک ہی سوچ۔ یہ مشورہ جو 2 ماہانہ شروع کیا، اس کی جو بنیادی وجوہات میں جو چیزیں ذہن میں تھی وہ یہ کہ پورے گجرات کا کام تمام ساتھیوں کے سامنے، آج اللہ کا شکر ہے، بلساڑ کے رہنے والے کو پوچھو کہ جوناگڑھ میں کیا کام ہے، وہ وہاں بتا دے۔ کچھ والے سے پوچھو کہ بلساڑ میں کیا کام ہے، جیسے ایک گھر ہو گیا تھوڑا سا، ہر ایک کو معلوم ہے اس صوبے میں ترقی ہے، اس صوبے میں یہ ہے، اس صوبہ تقاضا، یہ ضلع تقاضا پورا کرتا ہے، یہ ضلع تقاضا پورا کرتا ہے، سب کے سامنے پوری موجود۔ ہمارے ذمہ داروں نے یہ نہیں سوچی، اس بنیاد پر ہم نہیں چلے کہ صاحب بڑا ضلع ہے تو یہاں 4 دن دے دو اور یہاں نہیں، ہمارا پورا گجرات کا سفر ہوا تو پھر اس میں کیا ہے کہ صاحب سورت میں مجمع آتا ہے 25-30 ہزار کا، تو اس کو بھی ہم 48 گھنٹہ دیتے ہیں، اور گرم گاؤں کے اندر میں ہمارے پاس جو مجمع 600 کا آتا ہے اس کو بھی ہم کمزور، وقت کم تو نہ، کمزور ہے تو اس کو دو۔ 2 ماہانہ مشورے میں بڑے بڑے حلقے تھے ہمارے پاس، لیکن بڑے بڑے ضلعوں کو اگر ہم چھوڑ دیں اس کی بنیاد پر لیتے تو یہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے، تو کچھ بھی 12 لا رہا ہے اور احمد آباد بھی 12 لا رہا ہے۔ ایک کسی ساتھی کو احساس کمتری میں نہ آئے، تیرے میں استعداد ہے تو یہ کر سکتا ہے۔ میرے بھائی، آج کون سا ایسا تقاضا ہے اور کون سی ایسی چیز ہے جو ہم ناتواں کمزوروں نے بیٹھ کر سوچا ہو اور میرے رب نے ہم کو منزل تک نہ پہنچا؟ ایک تو بتاؤ، ایک تو بتاؤ، اللہ ہمیں کچھ ڈراتا، ہم نیت کرتے ہیں، ہمارا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، آگے بڑھتے، ہم ذرا سی کم ہمتی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہی زونوں میں پہلے تو یہ طے کیا تھا کہ پڑوس کی بستی میں رہے 6 گھنٹے کے لیے 8 گھنٹے کے لیے وہ گجر میں چلی جائے، لیکن جب اس کے بعد میں ہم چلے اور پہلا بارش کا زمانہ تھا، اور یہ بھاؤ نگر کا کون سا شیہور میں اجتماع تھا،
اور شیہور کے ساتھیوں نے جو پہلی کارگزاری زون کی سنائی کہ ہم وہاں رہتے تھے اور اس طریقے سے رہتے تھے اور یہ ہمارے پاس میں ٹاٹ پتری تھی اور ہم بھی رہتے تھے، وہیں سے ہم سب کے ذہن میں ایک ہی بات آ گئی، اب جماعتوں سے کہو کہ وہیں ٹھہرو، جہاں کم کمزور پڑے میرے رب نے ہمت دی، یوں کرو یوں کرو یوں کرو۔ ہماری اپنی ذات سے لے کر اپنے ضلع اور ضلع سے صوبے تک اور دنیا تک کے کام میں کون سا موقع ہے میرے دوستو، میرے بھائیوں، کہ ہمارے رب نے ہمارا ہاتھ نہ پکڑا۔ کرونا کے زمانے میں کتنی جماعتیں پھنسی تمہاری، فروری میں، جنوری اور دسمبر اور جنوری میں 350 جماعتیں ہماری باہر جا چکی تھی، اور اسی حال میں یہ لاک ڈاؤن آیا۔ بعض ساتھی 4 مہینے کی جگہ 6 مہینے کے بعد گھر واپس آئے۔ ہمارے ساتھیوں کو گاڑیاں لے لے کر وہاں جانا پڑا۔ سب ساتھی بہت ڈر رہے تھے، خدا نہ خواستہ ساتھی گھبرا نہ جائے، آئندہ دوسری جماعتیں بھیجنا مشکل، اور کیا حالات تھے یہاں، ان کے بیوی بچے رو رہے تھے، وہاں وہ پریشان تھے، راستے سارے منقطع تھے۔ یاد ہے یہ دور، لیکن رب نے کیسی مدد کی، اس اللہ نے کیسی مدد، کیسے کیسے راستے نکالے، کیسے کیسے لوگوں میں ہمت اس نے دے دی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ جماعتیں وہاں کام بھی ہوا اور ہمت کے ساتھ آئی، اور پھر 2021 میں اسی جہاں 19 میں تھے 21 میں پہنچ گئے۔ کون کر رہا میں آپ، ہمارا اللہ، اور اللہ کی مدد اجتماعیت پر۔ دیکھو سب سے بڑی طاقت میں آج عرض کر رہا ہوں، اتحاد فکر اور وحدت کلمہ۔ ہماری فکریں جو چلائی جائے ایک ہو اور ہماری زبان ایک۔ جو تقاضا یہاں مشورے سے چلایا صاحب، وہ تقاضا گجرات کی ہر مسجد کے کی جماعت کے پاس وہی بات ہے۔ اگر وحدت کلمہ میں فرق آیا اللہ کی مدد ہٹ جائے، فکروں کے اتحاد میں فرق آیا اللہ کی مدد ہٹ جائے۔ یہ بنیادی چیز ہے، اور اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ ہی کا کرم، اللہ ہی کا فضل۔ اب میرے دوستو، آج طے کرنا ہے، آج طے کرنا ہے۔ یہ 2023 جو ہے، اس 23 میں دنیا کے جتنے ملک ہے اتنی جماعتیں بنانی ہیں۔ طے کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ جتنے ملک اتنی جماعتیں، وہ مشورے والے جہاں بھیج دیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ 262 ملک ہے، ہم 262 جماعتیں بنائیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور آسان ہے، اور آسان ہے، آسان ہے۔ ہمیں تو جانا ہے ہر مسجد تک، اور آواز وہی لگائیں گے، لیکن اگر حلقوں سے بھی جماعت نکل گئی تو گجرات والوں تمہارے کتنے حلقے ہیں؟ بولو۔ 257 یعنی 300 ہم کہہ رہے ہیں، 300 حلقے ہیں۔ اور آپ حضرات نے، ہم نے جب سے مسجد کی آواز شروع کی، آپ نے حلقوں کو تو پکڑ لیا۔ اچھا اس سال یہ بتاؤ کہ کون سا ضلع ہے جس کے جتنے حلقے ہیں اتنی جماعتیں ان کی نکل گئی؟ ماشاءاللہ مہسانہ حلقے ہیں، کہ ہمارے 10 حلقے ہیں، 9 جماعتیں ہماری اس سال بے رک گئی۔ اور کوئی؟ ولساڑ کی 5 کی، بہت آگے تک چلے گئے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ آپ آواز اگر بدلیں گے، مسجد سے نکل کر کے حلقے پر جائیں گے تو نہیں ہوگا۔ ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے ایک بڑا عجیب بات کہی۔ مولانا نے یہ فرمایا کہ ایک آدمی
یہ طے کرتا ہے کہ صاحب مجھے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ اس کو کرنا ہے، تو وہ نیت کیا کرے گا کہ میں ہر نماز سے پہلے سنتیں مجھے ہر حال میں پڑھوں. پہلے تو آگے جانا اس کو طے کرے گا تو اس کو تکبیر تحریمہ ملے گا. کبھی کبھار یہ ہوگا کہ اس کے نماز سے پہلے کی سنتیں آگے پیچھے ہوگی لیکن تکبیر تحریمہ اس کی نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی یہ طے کرتا ہے کہ صاحب مجھے ہر نماز سے پہلے کی جو سنن ہے اس کو پڑھنا ہے، تو اسے کیا نیت کرنی پڑے گی؟ اذان اس حال میں ہو کہ میں مسجد ہوں. تو کسی دن اذان راستے میں ہو جائے گی لیکن اس کی سنتیں نہیں جائے. تکبیر تحریمہ والا سنتوں پر آتا ہے اس کی تکبیر تحریمہ نہیں جائے. ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر حلقے سے جماعت نکلے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا آگے آنا پڑے گا، اور وہ آگے یہ ہے کہ ہر مسجد سے ہمیں جماعت نکالنا. اور گجرات کی مسجدیں کتنی ہیں جس میں کام ہے؟ 2964. یہ نہیں ہے 2020 کی بس 3000 مسجدیں. اگر ہم 3000 کی نیت کر کے محنت کریں گے تو اللہ 300 تو دے ہی دیتا ہے نا. ٹھیک ہے، اب بیٹھو، یہ سال شروع ہو رہا ہے. اللہ کی مدد کی بنیاد پر اپنی ذات کو پہلے پیش کرو. بنیاد لا تکلف الا نفسک. ہم اپنی ذات کو مکلف بنائیں گے. جن حضرات کا 2 سال ہو گئے بیرون کا سفر نہیں ہوا، اس سال جانا ہے. اپنی تشکیل خود کرو اور بیٹھ کر کے عزائم کرو پورے سال. دیکھو اے بھائی، عزائم پورے سال کے کرو. عزائم میں یہ خرچ کتنی جماعتیں آپ کی، مثلا کسی حلقے نے 15 جماعتیں طے کی کہ یہ 15 کس ترتیب سے نکلے. ہمارا تبلیغی سال نومبر تک ہوتا ہے، دسمبر کو مت گنو، ورنہ دوسری جگہ جا کر 24 کو گرو. نومبر تک کہ وہ ہماری اتنی جماعتیں، اتنے خرچ کی اس مہینے میں، اتنے خرچ کی اس مہینے میں، اتنے خرچ کی اس مہینے میں. یہ بیٹھ کر ترتیب کے ساتھ خرچ نکلنے کی تاریخیں سارا اللہ کی مدد پر طے کرو اور پھر اس پر جمو، تو پھر اللہ وہی کرے گا انشاءاللہ کہ جو آپ چاہو گے اور اللہ سے حسن ظن رکھو گے وہ اللہ کرے گا، اس کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، چلو بیٹھو. اور اب وہ زمانہ گیا ہوئے 1.5 سے اوپر چلو، کوئی جگہ چھوڑ دو دوسرے کمزور صوبوں کے. مولانا فرماتے 1 لاکھ سے اوپر، لیکن یہ تو پرانی آمد ہے. چلو بیٹھو، اطمینان سے بیٹھو اور